میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن کا ایک حصہ مکمل کر چکا ہوں۔ احمد نگر کی ٹینک ریجمنٹ سے 2 اہم ترین فائلیں حاصل کر کے اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے لاہور میں موجود اپنے سینئرز تک روانہ کر چکا ہوں۔ کہانی کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس سلسلے کی پچھلی قسطوں کو ملاحظہ فرمائیے، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ احمد نگر میں اپنا مشن پورا کرنے کے بعد میں دلی واپس آ چکا تھا، اور اب میری کوشش تھی کہ میں دلی کے اونچے سے اونچے طبقے کے لوگوں سے راہ و رسم بڑھا سکوں تاکہ فوج اور حکومت کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین عہدوں میں میری رسائی ہو سکے۔ اس لیے دلی آنے کے بعد میری زیادہ تر شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزرتی۔ غالباً یہ ہفتے کی شام تھی جب اشوکا ہوٹل میں ایک تفریحی پروگرام ترتیب دیا گیا جس میں ڈانس فلور بھی موجود تھا۔ اس پروگرام میں داخلہ ٹکٹ پر تھا۔ میں نے ٹکٹ لینا چاہا تو معلوم ہوا کہ صرف کپلز کو داخلے کی اجازت ہے۔ مجھے اپنے ہمراہ کسی خاتون کی ضرورت تھی جو اشوکا کی لابی میں پوری ہو گئی۔ اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کی خواہش مند غریب گھرانوں کی خوبصورت لڑکیاں ان 5 اسٹار ہوٹلوں کی لابی میں اکثر شام کو بیٹھی مل جاتی ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتی ہیں جو ان کے شام کا خرچ اٹھا سکے، اور میں نے ایسی ہی ایک لڑکی کو دعوت دی جس سے وہ فوراً ہی مان گئی۔ میں نے ٹکٹ لیا، ہال میں داخل ہوا اور ایک ٹیبل پر قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ مختلف جوڑے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈانس فلور پر رقص شروع ہو گیا۔ اچانک میری نظر ایک ایسے جوڑے پر پڑی جنہیں میں اکبر ہوٹل میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ بوڑھا شوہر اور جوان بیوی میں نوشی میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی ساتھی لڑکی کو ڈانس کی دعوت دی۔ وہ تیار ہو گئی اور ہم فلور پر آ گئے۔ رقص کے دوران میں نے دیکھا کہ بوڑھے شوہر پر بھی میں اپنا اثر کر چکی تھی۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ہمراہ فلور پر آ گیا۔ راک اینڈ رول کی تیز دھن پر ناچتے ہوئے جلد ہی وہ ہانپنے لگا۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ مغربی اصول کے مطابق میں نے اس بوڑھے کی پیٹھ پر آہستہ سے انگلیاں بجائیں۔ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گیا اور وہ میرے ساتھ ناچنے لگی۔ ناچ میں وقفہ ہوا تو میں اس عورت کو اس کے ٹیبل پر چھوڑنے گیا، اپنا تعارف کروایا اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس لڑکی نے مجھے بھی ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی اور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ موصوف ایک ٹھیکیدار ہیں اور خاتون ان کی بیگم ہیں۔ تھوڑی دیر بعد موسیقی کی آواز تیز ہوئی اور دوسرے مے نوشوں کی اونچی آواز میں بھی گفتگو نے خاصا شور مچا رکھا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ٹھیکیدار صاحب نے اپنے ٹیبل پر میری موجودگی اور ان کی بیگم کے ساتھ میرے ناچنے کو زیادہ پسند نہیں کیا۔ میں ان سے اجازت لے کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ڈانس پھر سے شروع ہو گیا۔ اس بوڑھے ٹھیکیدار کی بیوی کو امپریس کرنے کے لیے میرے پاؤں بے اختیار فرش پر بجنے لگے۔ ٹھیکیدار کی بیوی جوان اور خاصی پرکشش تھی۔ اس نے مخمور آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا۔ میں کرسی سے اٹھا اور میرے ساتھ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں فلور پر آ کر ناچنے لگ گئے۔ کچھ ماحول کا اثر، کچھ شراب کا نشہ اور جوانی کا جوش۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے اپنا سر میرے سینے سے ٹکا دیا۔ میں نے سرگوشی میں اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا نام آشا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ناچنے کو زیادہ پسند نہیں کر رہا۔ تو اس نے زومانی انداز میں جواب دیا کہ وہ سوائے ناپسند کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اکبر ہوٹل میں تمہیں 2-3 بار دیکھا ہے اور تمہارے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آج اس پروگرام میں تمہیں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میں رہ نہیں سکا۔ لابی سے میں نے ایک لڑکی ہائر کی اور اس کے ہمراہ اندر آ گیا کیونکہ صرف کپلز کو اندر آنے کی اجازت تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ ہنس پڑی اور اسی مخمور لہجے میں کہنے لگی، تم مرد بڑے شیطان ہوتے ہو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ٹھیکیدار صاحب کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور اس بیوی سے جو ان کی اولاد ہے وہ عمر میں اس سے بھی بڑی ہے۔ میں نے اسے کہا، شاید تم اسے بہت جلد سمجھو لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ میں بمبئی سے آیا ہوں اور لودھی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ کاروبار کے سلسلے میں دلی میں چند ماہ رہنا ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں اور محض اس لیے کہ اب تک پسند کی کوئی عورت نہیں ملی، بالکل تنہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے بہت سی باتیں کر کے اسے اپنی جانب راغب کر لوں کیونکہ ممکن ہے بعد میں ایسا موقع دوبارہ نہ ملے۔ اس نے اسی مخمور لہجے میں کہا، پہلے تنہا تھے، اب تنہا نہیں ہو۔ اس نے لودھی ہوٹل میں میرا کمرہ نمبر پوچھا اور ذہن نشین کرنے کے بعد میرا نام دوبارہ پوچھا اور ناچتے ہوئے پھر میرے سینے پر سر ٹکا دیا۔
برِ صغیر سے رخصت ہوتے ہوئے انگریز اپنی لعنتی زندگی کی روایات یہاں چھوڑ گئے اور اس اونچی سوسائٹی کے لوگ مغرب کی نقل میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایسی کچھ پارٹیز پاکستان میں بھی کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن بھارت میں تو یہ عام معمول کی بات تھی، اور ان کے معاشرے کی اس بے حیا کمزوری کو میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ناچ ختم ہوا اور میں آشا کو اس کی ٹیبل پر چھوڑ کر اپنے ٹیبل پر آ گیا۔ میرے ساتھ آئی ہوئی لڑکی یعنی میری پیڈ فرینڈ اس دوران بیئر اور وسکی کے نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ میں خود بھی اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور اپنی پیڈ فرینڈ کو لابی میں چھوڑ کر ہوٹل میں واپس آ گیا۔ اگلے روز صبح 11 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں حیران تھا کہ مجھے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو آشا تھی۔ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا نشہ ابھی تک نہیں اترا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد اس نے کہا کہ میں تم سے ملنے تمہارے ہوٹل آ رہی ہوں اور لنچ تمہارے ساتھ ہی کروں گی۔ میں نے اسے لابی میں ملنے کا کہا اور تیار ہو کر لابی میں آ بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی پہنچ گئی اور ہم کافی شاپ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ رات بھی تمہارا شوہر ہمارے ناچنے اور ملنے پر ناراض دکھائی دے رہا تھا اور اب تم یہاں اکیلی بھی آ گئی ہو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی، جے چند کی ناراضگی اور غصہ شراب کا نشہ اترتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ہی از ناٹ اے ہی مین۔ اس کا شوہر جس کا نام جے چند تھا، اس کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اب اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا نباہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند رکھے۔ اونچی سوسائٹی کی جوان بیوی اور بوڑھے شوہر کی ازدواجی زندگی کو آشا نے چند لفظوں میں بیان کر دیا۔ ہم دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے اپنے اپنے منصوبوں اور خواہشات کی تکمیل کے متعلق سوچنے لگے۔ بات آگے بڑھانے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے شوہر کے علاوہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا میں پہلا مرد ہوں۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی اور بولی، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم بہت بڑے بیوقوف ہو۔ وہ بلا جھجک مجھے بتانے لگی کہ میرا شوہر ٹھیکے لینے کے لیے صاحب اختیار افسران کو اکثر پارٹیاں دیتا ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے مجھے آگے کرتا ہے۔ صاحب اختیار بنتے بنتے وہ عمر کی اس حد میں ہوتے ہیں جب جسمانی طور پر بیکار ہو جاتے ہیں۔ میرے والد بھی ٹھیکیدار تھے اور ٹھیکے میں انہیں اتنا نقصان ہوا کہ وہ سنبھل نہ سکے، اور جے چند نے میرے والد کی مالی مدد کر کے مجھے خرید لیا۔ اگر جے چند مجھ سے مخلص ہوتا تو میں عمر کے فرق کے باوجود بھی ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن جے چند نے ٹھیکوں کے حصول کے لیے مجھے بیچنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں میں ایک سمجھوتا سا ہو گیا ہے کہ میں اس کی دی ہوئی پارٹیوں میں اس کے لیے ٹھیکے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ میری ذاتی زندگی کے متعلق کچھ نہیں پوچھتا۔ ہاں، شراب کے نشے میں اکثر اسے کبھی کبھار غصہ بھی آ جاتا ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو میں اس کی ساری کمزوریاں اس کے سامنے لے آتی ہوں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جب میں نے اسے لنچ کے لیے ڈائننگ ہال میں چلنے کو کہا تو اس نے کہا کہ کافی شاپ میں سنیکس سے ہی اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اور وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلو، اور میں ہر بار اس کا دھیان کسی اور طرف پلٹ رہا تھا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں، ایک حسین اور جوان عورت کی ایسی کھلی دعوت کو ٹھکرانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن میں عورتوں کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ جب تک اس طرح کی عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ تسکین خواہش کے لیے نہ صرف تڑپتی ہے بلکہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خطرناک حد تک آگے جا سکتی ہے۔ ایک بار خواہش پوری ہو جائے تو وہ اس شخص کو اپنے فتح شدہ مردوں کی فہرست میں شامل کر کے کسی نئے ایڈونچر کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ آشا نے اپنی زندگی کے جو پہلو مجھے بتائے ان کے مطابق وہ میرے بہت کام آ سکتی تھی۔ بالآخر اس کے سامنے ظاہراً ہتھیار ڈالتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ میں ریسیپشن پر جا کے بتا دوں کہ شام تک نہ تو کوئی ملنے والا مجھے ڈسٹرب کرے اور نہ ہی کوئی فون کال مجھے ٹرانسفر کی جائے۔ ریسیپشن پر جا کر میں نے ریسیپشنسٹ کی مٹھی میں کچھ پیسے رکھے اور کہا کہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ مجھے کمرے میں فون کرے اور میری آواز سنتے ہی فون بند کر دے۔ یہ انتظام کر کے میں آشا کے پاس آیا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آشا بڑی بے تکلفی سے میرے بیڈ پر نیند دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اور ادائیں کھلی دعوت گناہ دے رہی تھیں۔ میں نے فوری حملے سے بچنے کے لیے اور تھوڑا وقت لینے کے لیے اسے کہا، کیوں نہ ہم اس موقع کو اور پرلطف بنائیں۔ میں نے فون پر بارمین سے کہا کہ ایک بوتل سکاچ اور برف بھیج دے۔ یہ فون کر کے میں نے پلٹ کر دیکھا تو آشا اپنے آدھے کپڑوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میں باتھ روم جا رہا ہوں۔ باتھ روم میں جا کر پانی کا نل کھول کر میں ریسیپشنسٹ کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی گھنٹی بجنے کے کچھ دیر بعد میں باتھ روم سے نکلا۔ فون آشا نے اٹھا کر ریسیور میز پر رکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا فون ہے اور دوسری طرف ریسیپشنسٹ ہی تھا۔ میری آواز سن کر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ ادھر میں نے فون پر یک طرفہ بات شروع کر دی کہ رمیش صاحب آپ
ارے آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی, مجھے فون کر دیا ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا. اچھا تو کیا آپ کے پارٹنرز بھی ساتھ ہیں؟ چلیں آپ برائے کرم لابی میں بیٹھے, میں بس چند منٹوں میں حاضر ہوتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. آشا نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ غضب ہو گیا ہے, دلی میں میرے چائے کے پنجاب اور ہریانہ کے ایجنٹ اپنے پارٹنر کے ساتھ یہاں آ گئے ہیں. میں نے ریسیپشنسٹ کو کوسا کہ میری ہدایت کے برعکس اس نے کیوں بتا دیا کہ میں کمرے میں ہوں. اب مجھے ان سے ملنا بھی پڑے گا اور شاید ان کے ہمراہ ان کے دفتر بھی جانا پڑے. آشا کچھ مایوس سی ہو گئی اور میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میرا پلان کامیاب ہو رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ آج تو رنگ جمنے سے پہلے ہی اس میں بھنگ پڑ گئی, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آج کی کوفت کی پوری تلافی کریں گے. آشا نے اپنے بچے کچھ کپڑے پہنے, میک اپ درست کیا اور جانے لگی. میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھے اپنا فون نمبر دے دے تو میں اسے فون پر نئے پروگرام سے آگاہ کر دوں گا. اس نے خاموشی سے میز پر پڑے پیڈ پر نمبر لکھ دیا اور اچانک مجھ سے لپٹ کر کہنے لگی, ونود آئی پرومس آئی ول ون یو. اس نے دوبارہ اپنا میک اپ ٹھیک کیا اور ہم اکٹھے کمرے سے نکل کر لفٹ میں نیچے آ گئے. میں اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا. پارکنگ میں وہ ایک غیر ملکی کنورٹیبل گاڑی میں بیٹھی اور تیز رفتاری سے ڈرائیو کر کے چلی گئی. اپنے کمرے میں واپس آتے ہوئے میں نے ریسیپشنسٹ کو شکریہ کا اشارہ کیا اور کمرے میں پہنچ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ہر معاملے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دی. آشا سے میں اپنے میل جول نہ صرف برقرار رکھنا چاہتا تھا بلکہ بڑھانا بھی چاہتا تھا. اس قسم کی عورتوں کے بے تکلفانہ تعلقات اونچی سوسائٹی کے ہر طبقے کے لوگوں سے ہوتے ہیں. آشا کے ذریعے میں بہت سے اہم لوگوں سے مل سکتا تھا. وہ ایک بہت قیمتی مہرہ تھی جسے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی استعمال کرنا چاہتا تھا. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. ہم مزید ویڈیوز لے کر آپ کے لیے جلد ہی حاضر ہوں گے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.